ایمان والوں کی شان بتائی. اللہ کے نبی نے ہین لین قریب سہل. ایمان والے کون؟ نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، ان سے ملنا آسان. یہ محنت ہو رہی، نرمی آئے، معاف کرنا ہے. معاف. ایک صحابی آئے، عرض کے حضور میرا غلام ہے، نوکر نہیں، بیٹا نہیں، غلام پہلے ہوتے تھے، اور وہ غلطیاں بڑی کرتا ہے، تو میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش. کیوں؟ دیکھنا چاہتے تھے، طلب ہے، جواب سننے کی طلب ہے کہ ایسی بس سرسری طور پر پوچھا ہے. پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کر دیتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ کیا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو، معافی کر دیا کرو. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے معاف کرنا، معاف کرنا سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. نصیحت ختم. حضور کچھ اور نصیحت فرمایا لا تغضب. زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت فرمایا لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ایک ہی جواب غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو. آپ نے میں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے. آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر. ہاں، غصے کو پینا سیکھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں. کیوں بھائی سن رہے کہ تھک گئے؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، درگزر کر معاف کرنا ہے، چشم پوشی کرنا، تسامح برتنا، تسامح برتنا. ہاں، ہمارا دین خوبصورت دین ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے. زندگیاں خوبصورت بنے گی، پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، عہدوں سے، ڈگریوں سے نہیں. زندگیاں خوبصورت بنیں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والے اخلاق. اللہ کے نبی ایک سفر میں ہیں، ایک بدو آیا، اعرابی، ادب آداب سے ناواقف، آپ کے گلے میں چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا، ڈوری، کنارے میں ڈوری موٹی سی، اس نے کنارے کا چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، وہ رگڑتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ مرلی مما للہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو. تو اب اللہ کے نبی کا رد عمل کیا سب بھونڈا طریقہ ہے نا. اللہ کے نبی کا رد عمل کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا کہ یہ ہے کون، اور آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا کہ اسے کچھ دے دو بھائی. کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی انہیں پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا. مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، انہیں پیشاب آیا اور وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہے ہیں، مسجد میں، مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. کتنی بڑی بے اصولی، کتنی بڑی غلطی. تو صحابہ بھاگے روکنے، اللہ کے نبی نے نہ کرنے تو پیشاب کو درمیان میں تو نہیں روکنا چاہیے، وہ تو بیماری بن جائے گی. جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، غصہ نہیں کیا،
سمجھایا کہ دیکھو مسجد میں ایسے نہیں کیا کرتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے. اور پھر صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا وہاں پانی بہا دو. اس سے نہیں کہا کہ تم نہیں کیا تو تم ہی دو، نہیں، صحابہ سے فرمایا کہ چلو پانی بہا دو. کیا خوبصورت زندگی ہے. یہ کیوں مسائل ہیں، یہ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں شر ہے؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات کو چھوڑا ہے. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا، بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں لگا. نماز کی نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک، اب نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے یرحمک اللہ، کیونکہ پتہ نہیں ہے. اب لوگوں نے دیکھا بھی یہ عجیب آدمی ہے، نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے، تو سب کی نظریں جو اٹھی نا ان کی طرف. اب انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نماز میں بات نہیں کرتے. تو اب وہ نماز میں بات، یہ بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے. تو نماز میں کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو. سب نے اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ. چپ ہو گئے، پتہ نہیں لگا مسئلہ ہے کیا. تو جب سلام پھیرا نا، ہاں یہ ہے سننے کی بات کمال کی. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کیا کرتے. اور اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی کمال کی، کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسا سمجھانے والا، ہاں ایسے تربیت کرنے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں. آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں ملتا اس سے ملو، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ، جو آئے تم جاؤ، جو سلام کرے تم کرو، جو کھلائے تم کھلاؤ. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. اخلاق کیا ہیں؟ جو نہیں ملتا اس سے ملو، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ. یہ اخلاق سکھائے، اس سے محبتیں آتی ہیں. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بن جائے. دشمن بھی کیا بن جائے؟ ہاں دشمن بھی دوست بن جائے. شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. کوئی ایسا فرد نہیں جس میں کوئی خامی نہ ہو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ خوبیاں دیکھو، خوبیوں کے تذکرے کرو، خامیوں کے تذکرے نہ کرو. خامیاں مت دیکھو، خامیاں مت دیکھو. کہتے ہیں گلاب کا پودا، حالانکہ گلاب کے پودے پہ کانٹے زیادہ ہیں، گلاب کے پھول تھوڑے ہیں. گلاب کا پھول تو سال میں 2 مہینے لگتا ہے اور کانٹے پورے سال لگتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا. شہد کی مکھی آتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹوں پر نہیں. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر ایک کی خوبیاں دیکھو، ہر ایک کی خوبیاں دیکھو، اس کی خوبیوں کے تذکرے کرو، اس سے خوبیاں لو. خامی نظر آئے پردہ ڈالو. اللہ ستار ہیں، اللہ ستاری کو پسند فرماتے ہیں. وہ تم لوگوں کے عیبوں میں پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں میں پردہ ڈالیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں اللہ ستار ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ بھی اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، خواہ گھر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. ستار، ستاری اللہ کو پسند ہے، ستاری اللہ کو پسند ہے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے
کہ ایک قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا نا، ایک آدمی کھڑا کیا جائے گا، اس کا حساب، دوسرا اس کا حساب، تو ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، جب اسے کھڑا کیا جائے گا لوگ کہیں گے یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، یہ تو بہت نیک آدمی تھا، اس کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے تھیں، اس میں جو غلطیاں تھیں لوگوں کو پتہ کوئی نہیں۔ اب اللہ فرمائیں گے اللہ کے علم میں اس کی خرابیاں بھی ہیں، اس کی جو کمیاں ہیں وہ اللہ کو ساری پتہ ہے، اور لوگوں کو اس کی خوبیاں ہی پتہ تھی، تو اللہ فرمائیں گے وہ میرے بندے، میں لوگوں کی گواہی تیرے حق میں قبول کرتا ہوں، اور میرے علم میں جو گناہ ہے تیرے معاف کر دیتا ہوں میں۔ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے میرے بھائیو، اعمال، اخلاق، زندگیاں آسان ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں، پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والے اخلاق،